ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک جو پہلا گھر مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ ہے، مبارکن برکت والا گھر ہے، ہدی للعالمین عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر مظہری اور تفسیرہ المعانی، تفسیرہ البیان اور دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیجئے تو مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ یہود نے کہا کہ مسجد اقصی یہ پرانا قبلہ ہے اور افضل قبلہ ہے، اور مسلمانوں نے پرانے اور افضل قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشاد یہ ہوا کہ پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ یہود کا یہ کہنا ٹھیک نہیں، مسجد اقصی پہلا اور افضل پرانا قبلہ نہیں بلکہ بیت اللہ شریف افضل پرانا اور پہلا گھر ہے۔ آیت میں یہ بیان کیا گیا ببکۃ، اب مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے؟ بعض کے نزدیک مکہ سے مراد شہر مراد ہے، شہر مکہ، اور بکہ سے مراد مسجد حرام کا احاطہ مراد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا۔ اب جو پہلا گھر ہے وہ مکہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا ارشاد فرمائے کہ سب سے پہلا مسلمانوں کے لیے کون سا گھر بنایا گیا، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے ابو ذر غفاری، سب سے پہلے جو گھر بنا، سب سے پہلے جو مسجد بنی اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں غلام رسول، آقا آپ ارشاد فرمائے پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ مبارکا وہدی للعالمین، برکت کتنی ہے! مسجد حرام کے ارد گرد احاطے میں ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مبارکہ نے بتایا اتنی برکت رب نے بیت اللہ شریف میں رکھی ہے۔ وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی عظیم روشن نشانیاں ہیں، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ اب نشانیوں میں حجر اسود بھی ہے، نشانیوں میں صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، مینا، مزدلفہ اور عرفات اور دیگر اللہ کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم نے بتایا کہ جو اللہ کے نیکوں کاروں کی ادائیں ہیں وہ اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ اللہ نے نشانی قرار دیا، حجر اسود اللہ نے نشانی قرار دیا، مقام ابراہیم، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ ساری اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اب نشانیوں میں حجر اسود بھی موجود ہے۔ حجر اسود سفید بھی تھا اور روشن بھی تھا، امت کے گناہ چوس چوس کر، رب کے بندوں کے گناہ چوس چوس کر وہ سیاہ ہو گیا۔ اور حجر اسود مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ اپنے زائرین کی جو اس کو استلام کرتا ہے یا اس کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود اپنے زائرین کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، مجموع الزوائد کی حدیث ہے۔ اگر ایک پتھر ہو کر قیامت کے دن وہ اپنے زائرین کی سفارش کرے گا تو جس محبوب کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سلطان بنایا، ان کی شان یہ ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،